بسم الله الرحمن الرحیم۔ پروگرام کو قرآن کریم کی تلاوت مبارکہ سے شروع کرتے ہیں۔ تلاوت کے لیے ہمارے برخوردار حافظ و کاشا صاحب تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان على النبي من حرج فيما فرض له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ الذين يبلغون رسالات الذين يبلغون
رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قل الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ کے سامنے ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں ہمارے مدرسے کے طالب علم جن کا نام ہے شکیل احمد. آپ سماعت فرمائیں. رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله آوانا تجمعنا بنور هدى وإخوانا وخلانا وأطرعنا متى ظمئاتنا الأرواح إيمانا. رسول الله رسول الله رسول اللہ رسول اللہ. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راج سمجھایا. سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائے دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. وطا امی لقب لے کر مگر ام الکتاب
کتاب آیا وہ تا امی لقب لے کر مگر ام الکتاب آیا کہ جس سے آدمیت کے جہاں میں انقلاب آیا خدا شاہد فرشتوں نے پروسے کر دیا سایہ خدا شاہد فرشتوں نے پروسے کر دیا سایہ ہر محفل میں جس میں ذکر محمد کا نام آئے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بدلنا وكم قاسى وكم عالنا وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله لے چند باتیں میں عرض کر دوں کہ ہم آج بڑے خوش نصیب ہیں اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم آج اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو محفل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ کی حیات طیبہ اور پاکیزہ زندگی کے حوالے سے منعقد ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے اور یہ جو محفلیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسی محفلوں کے لیے خاص فرشتے اللہ کے مقرر ہیں جو ایسی محفلوں کو آ کر چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور پھر ان فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں اور وہ قطار ایسے لگتی ہے کہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کے کندھوں پر تیسرا فرشتہ چوتھے فرشتے کے کندھوں پر اس طریقے سے آسمان تک وہ فرشتے ایسی محفل کو گھیر لیتے ہیں اللہ پاک عالم الغیب والشہادہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں سب کچھ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب یہ فرشتے ایسی محفل سے محفل کے ختم ہونے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے تم کہاں گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ایسی ایک محفل تھی جس میں آپ کا ذکر ہو رہا تھا آپ کے نبی کا ذکر ہو رہا تھا ہم اس محفل کے اندر شریک تھے اللہ پاک ان سے پوچھتے ہیں سب کچھ جاننے کے باوجود وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے اس میں ان لوگوں کے دلوں میں کیا تھا وہ کیا چاہتے تھے تو وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے جہنم سے محفوظ کر لے تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو میں نے ان سب کو جہنم سے پناہ دے دی ہے اور جہنم سے میں نے ان کو بچا لیا پھر اللہ پاک پوچھتے ہیں سب کچھ جاننے کے باوجود اور وہ کیا چاہتے تھے فرشتے عرض کرتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ ہم جنت میں چلے جائیں جنت الفردوس میں چلے جائیں اللہ فرماتے ہیں اچھا تم گواہ رہو میں نے ان سب کے لیے جنت کو واجب کر دیا پھر ایک فرشتہ اس میں عرض کرتا ہے کہ اللہ اس میں ایک آدمی یا دو آدمی ایسے بھی تھے جو اس محفل میں شریک ہونے کی نیت سے نہیں آئے تھے بلکہ اس محفل میں ان کا کوئی دوست تھا یا ان کا کوئی بوس تھا اس کی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی مقدس اور پاکیزہ محفل ہے کہ جو اس کے اندر کسی بھی نیت سے بیٹھا ہے وہ میری رحمت سے محروم نہیں جاتا میں نے اس کی بھی بخشش کر دی ہے تو ایسی جو بھی پاکیزہ محفل ہے ظاہر ہے اللہ پاک ہے تو اللہ کے نام پر محفلیں بھی ساری پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ پاکیزہ ہے
تو آپ کے نام پر ہونے والی ساری محفلیں پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں. تو اللہ پاک جس کو یہ سعادت عطا فرمائے وہ اللہ کے ہاں بہت بلند اور بڑے نصیب والا ہوتا ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اختیار کریں. ہم میں وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کی زندگیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی حیات طیبہ کے خد و خال موجود ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی منزل یہی ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے. وہ ایک الگ بات ہے کہ آج نفس امارہ کی الغار ہے اور شیطان کا دھوکہ اور شیطان کا شر ہے. انسان بری صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے، انسان کمزور ہے، صحبت کا اثر بہت جلدی لے لیتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہی ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ایسی گفتگو کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ کا نبی مجھ سے راضی ہو جائے. یہ ایک مسلمان کی تمنا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو ان کی زندگی جیسی بھی ہو لیکن وہ کہتے ہیں یار ہماری خواہش یہ ہے کہ مرتے وقت اللہ پاک ہمیں کلمہ نصیب کر. تو یہ ان سب کو پتا ہے کہ مرتے ٹائم کلمہ نصیب ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر اگلی منزل آسان ہو جائے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ مرتے وقت زبان پر کچھ اور ایسے کلمات جاری ہو گئے جو اللہ اور اس کے نبی کو ناپسند ہے تو پھر انسان یہ بھی سمجھتا ہے کہ پھر یہ میرے لیے خطرے کی گھڑی ہے اور خطرے کی گھنٹی ہے. تو اللہ کے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کی خواہش بھی ہے اور ہم سب کی منزل بھی یہ ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پاکیزہ زندگی کا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو اللہ پاک یہ حصہ ہمیں عطا فرمائے. اور یہ اس آپ کی پاکیزہ زندگی کو اپنانے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان ایسی محفلوں کے اندر بیٹھے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے. یہ کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک محفل کے اندر اچھی محفل کے اندر بیٹھو. صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. تو جو بندہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اس سے ملاقات بھی تنہائی میں ہو. لوگوں کا مجمع کم ہو، زیادہ لوگ ہوں گے تو وہاں پھر ہماری ملاقات صحیح نہیں ہو سکے گی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا منظر بیان کیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کی امتیں جو ہے وہ میرے ارد گرد جمع ہو جائے گی. ایک مرحلہ آئے گا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، ان سب کی امتیں آپ کے ارد گرد جمع ہوگی تو پھر آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اتنے رش کے اندر ہمارا کیا بنے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ بتاؤ اگر ایک بندے کے گھوڑے ہوں اور اس کے گھوڑوں کی پیشانی چمکتی ہو اور گھوڑوں کے ہاتھ پاؤں بھی چمک رہے ہوں، پھر وہ گھوڑے کالے گھوڑوں کے بیچ میں مکس ہو جائے اور کالے بہت زیادہ گھوڑے ہوں تو کیا وہ بندہ دور سے اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں لے گا؟ صحابہ نے کہا ضرور پہچان لے گا. آپ نے فرمایا اسی طرح میں قیامت کے دن اپنی امت کو اعضائے وضو کی چمک سے پہچانوں گا. یہ جو وضو کرتے ہیں ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے. تو اس چمک سے یہ وضو تو سابقہ امتوں نے بھی کیا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں نے وضو کیا، انبیاء علیہ السلام نے وضو کیا، لیکن قیامت کے دن وضو کی وجہ سے اعضائے وضو کا چمکنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پہچان ہوگی.
تو آپ دیکھیے کہ وہ لوگ کتنے سعادت والے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور اعضائے وضو ان کی قیامت کے دن چمکیں گے۔ اللہ پاک سعادت عطا فرمائے۔ باقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اور مدح ہر دور میں ہوئی ہے۔ میرا تو اپنا ذوق ہے، اور بلکہ ایک حقیقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، حمد اور نعت خوانی ہر دور میں ہر زبان کے اندر ہوئی، اور بہت سا لٹریچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر لکھا گیا ہے۔ اس تمام لٹریچر کو جو ہر زمانے میں لکھا گیا، ہر زبان میں لکھا گیا ہے، اس کو جمع کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بلندی آسمان کو چھونے لگے گی، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کا حق ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ محسن انسانیت ہے، آپ نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اور معرفت کے چراغ روشن کیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد صحابہ اکرام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح میں آسمان ہدایت کا سراج منیر ہوں، تو اسی آسمان ہدایت کے ستارے صحابہ اکرام، صحابہ کی زندگیوں میں جو روشنی اور چمک ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ میری ہی روشنی اور چمک کا حصہ ہے۔ تو اس لیے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ میں نے کتاب میں ایک واقعہ پڑھا کہ ایک وفد حج پہ جا رہا تھا، بڑا عجیب واقعہ، آپ بھی سن کے حیران ہو جائیں گے۔ اور پہلے زمانے میں جیسے لوگ اونٹوں پر گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، تو اس طرح یہ بھی سفر کر رہے تھے۔ ان کو اپنے راستے پر سے دور، راستے سے ہٹ کر ایک حویلی نظر آئی، ایک گھر نظر آیا بڑا۔ تو ان 10-12 ساتھی تھے، انہوں نے کہا چلو یہاں چلتے، تھوڑا آرام کر لیں گے اور اس کے بعد پھر اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ وہ لوگ وہاں پہنچے تو حویلی کا دروازہ بجایا، کسی طریقے سے اندر سے ایک نوجوان نکلا، بڑا خوبصورت نوجوان، اور اس نوجوان نے ان کا بڑا تابناک اور پرجوش استقبال کیا، اور ان مسافروں کو اندر بٹھایا جہاں مہمان کے بیٹھنے کی جگہ تھی، اور ایسی اپنائیت اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی، اور ایسی محبت اس کے اداؤں سے ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ مسافر بڑے حیران تھے کہ اتنا با اخلاق نوجوان ہے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کیا یہ حویلی تمہارے باپ کی؟ اس نے کہا نہیں، میں یہاں پر نوکر ہوں، میں ملازم ہوں، نوکر ہوں، میرا آقا اور میرا سیٹھ جو ہے وہ ابھی یہاں ہے نہیں، لیکن آپ آرام کریں، آپ کو جو چیز چاہیے میں آپ کو لا کر دیتا ہوں۔ ان کے لیے عمدہ قسم کے کھانے کا انتظام کیا، اور جب وہ لیٹنے لگے، کسی کی ٹانگیں دبا رہا ہے، کسی کا سر دبا رہا ہے، اس کی ایک ایک چیز کا ان کا خیال رکھ رہا۔ خیر کچھ وقت کے بعد جب وہ اپنے آرام کر کے اٹھے وہ مسافر، اس میں اس کا آقا آ گیا۔ اس نے کہا کہ جی میرا سیٹھ اور آقا آ گیا، وہ ابھی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ جب آیا، آقا بیٹھا، یہ سب مسافر بھی کے سامنے بیٹھے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کا جو ملازم ہے، اس نے تو اس کے اخلاق کی حد ہو گئی، اس نے تو ہماری ایسی خدمت کی ہے کہ آج تک ہمارے گھر میں ہمارے بچوں نے بھی ایسی خدمت نہیں کی ہے۔ لیکن وہ آقا کہنے لگا کہ آپ میری زبان سے ایک بات سنیں گے تو آپ کو بڑا افسوس ہوگا۔ اور کہا کیا؟ کہنے لگا یہ جو جوان ہے یہ یہودی ہے، آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ اس کے لیے جا کے وہاں دعا کرنا۔ وہ مسافر واقعتاً یہ بات سن کے بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے اسی وقت اس نوجوان سے کہا کہ جوان، آپ کے جو اخلاق
اور آپ کا جو کردار ہے، یہ اخلاق اور کردار کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ اسلام کو قبول کر لیں۔ اس نے کہا کہ جی میں مسلمان تھا، میں یہودی تھا، لیکن میں مسلمان ہوا، اسی وجہ سے میرے باپ نے مجھے گھر سے نکالا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں بھٹکتا رہا ادھر ادھر، بس یہاں آیا تو اس بندے نے مجھے اپنا نوکر رکھ لیا۔ جب اس نے نوکر رکھا تو میں نے ایک عجیب بات اس کی زبان سے سنی، تو پھر میں دوبارہ یہودی بن گیا۔ کہا آپ نے کیا سنا اس کی بات؟ آقا بیٹھا ہو۔ کہا میں نے یہ سنا کہ یہ اپنے قائد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھیوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہم یہودیوں میں تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور دور کے ساتھیوں کا بھی احترام کرتے ہیں، اور یہ کیسے مسلمان ہیں کہ یہ اپنے قائد، اپنے لیڈر، اپنے محسن کے قریبی ساتھیوں کو برا کہتا۔ تو میں دوبارہ یہودی ہو گیا۔ بس یہ بات کہنی تھی کہ اس کے آقا کے ماتھے پہ پسینہ آیا اور وہ کھڑا ہوا، کہا کہ جی میں اپنی باتوں سے توبہ کرتا ہوں۔ آج مجھے پتا چلا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ یہ میرا سجایا ہوا گلشن ہے، یہ میری لگائی ہوئی نرسری ہے، یہ میرے لگائے ہوئے پودے ہیں، آپ نے ان کا احترام کرنا ہے۔ اگر ان کے احترام میں کمی ہوگی تو پھر تم دین کو بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکو گے۔ اور اس نے بھی توبہ کی، اور وہ نوجوان اسی وقت دوبارہ اسلام کے اندر آیا، اور ان جو مسافر حج کے لیے جا رہے تھے، اللہ پاک نے اس قافلے کی برکت سے اس نوجوان کو بھی ہدایت دی اور اس کے آقا کو بھی ہدایت دی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے ہمیں اس محفل کے اندر شریک کیا ہے، تو اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، آپ کے بلند کردار کا، آپ کی تعلیمات کا بھی وہ حصہ عطا فرمائے کہ جس سے ہم دنیا میں ہدایت یافتہ شمار ہو اور اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، محبت کملی والے سے، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نقش قطرے، نبی کی نعت جو سن لے، نبی کی نعت جو سن لے، چمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔
جو نامے مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نامے مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا، پہن لے پیار جو ان کا، کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ نعت کا سلسلہ ہے تو آپ حضرات کے علم میں ہے، وہاں بھی زور کے بعد 2 کلاسیں اوپر بھی لگتی ہیں، نیچے ہیں، اور باقاعدہ نیچے والے پورشن میں دینی دنیاوی تعلیم دونوں ہے، دراسات تک ہے۔ اس سال بھی 7 بچیوں نے دراسات کا امتحان دیا ہے، جس میں 2 بچیاں سال اول کی تھی، 5 بچیاں سال دوم کی تھی۔ ان کی اسناد اور ان کے ریزلٹ کارڈ بھی آ گئے، وہ انشاءاللہ جب بنات کا پروگرام ہوگا اس کے اندر تقسیم کی جائے گی۔ تو آپ دعا فرمائیں کہ جو کچھ بھی مسجد کے حوالے سے، مدرسے کے حوالے سے یہاں جو عبادت ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، جن لوگوں نے اس مسجد کی، مدرسے کی بنیادیں رکھی تھی، وہ ہمارے بزرگ، اس علاقے کے رہنے والے، آج بیشتر اللہ کے پاس چلے گئے، اپنی قبروں میں چلے گئے۔ اللہ ان کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ اور الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى في مقام آخر: هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ وقال تعالى في مقام آخر: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ معزز علماء کرام اور میرے مسلمان بھائیوں، عزیز طلباء اور بزرگان محترم، ربیع الاول کی آج 9 تاریخ ہے، رات 10ویں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے، اس جہان میں تشریف لائے۔ 40 سال اس شہر میں گزارے، پیدائش سے لے کر 40 سال تک۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی۔ یہ غیر نبوی زندگی ہے، اور یہ 40 سالہ زندگی نبی علیہ السلام نے مکہ میں گزاری۔ مکہ دنیا کا وسط ہے، درمیان ہے، اور زمین کی بنیاد یہیں سے ہوئی ہے، یہیں سے پانی سے جاگ بنی، مٹی بنی، اور یہیں سے والارض بعد ذلک دحاہا، زمین جو اس وقت خشکی ہے وہ پیدا ہوئی۔ اس خشکی کا اور زمین کا پوری کا، خواہ وہ پانی ہو یا خشکی ہو، اس کا وسط جو ہے وہ
مکہ ہے اور خاص طور پر بیت اللہ شریف کی جگہ ہے۔ یہ ایسے ہیں جیسے انسان کی جسم میں بالکل وسط میں ناف ہوتی ہے، تو انسان کی ناف ہے وہ زمین کی ناف ہے، اور اس ناف میں انسان کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ناف سے شروع ہوتی ہے۔ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لینا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر انسان کس طرح بنتا ہے وہ کسی سے لگی چھپی بات نہیں، قرآن نے اس کو اجمالی طور پر بھی بیان کیا، تفصیلی طور پر بھی بیان کیا۔ سائنس قرآن مجید کے جو احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں بیان کیا ہے، سائنس اس کی ریسرچ میں لگی ہوئی ہے، اور ابھی ابتدائے عشق ہے، آگے ہوگا کیا؟ ڈاکٹروں کی متفق رائے ہے۔ میرے مراد یہ ڈاکٹر نہیں ہیں جو ہمارے کلینک کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں اور خدمت انسانی کر رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے پروفیسر اور WHO اور اس قسم کے ادارے جس میں ریسرچ ہوتی ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ انسان کی باڈی پر ابھی تک اس میڈیکل سائنس کا زمانہ 300 سال پر محیط ہے، اور اس میں انسانی باڈی پر صرف 2% ریسرچ ہوئی ہے، 98% ریسرچ باقی ہے۔ ناخنوں کا ڈاکٹر الگ، انگلیوں کا الگ، جوڑوں کا الگ، ہاتھ کا الگ، ہڈی کا الگ، آنکھ کا الگ، پردے کا الگ، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوا ہے۔ معاشی کوئی کاٹ رہا ہے، کوئی پیٹ رہا ہے، کوئی جوڑ رہا ہے، کوئی توڑ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ بہرحال سرجری اپنی انتہا تک پہنچی ہے۔ اگلا تبصرہ میں نہیں کرتا، کرونا میں میڈیکل سائنس نے کیا کردار ادا کیا، اپنی 300 سالہ ترقی پر اس نے پانی پھیر دیا۔ اچھا جی، تو انسان ناف سے بنا ہے، اس سے آپ میں پھیلے ہیں۔ اسی ناف سے جب ہمارے اندر جسم اور باڈی پوری ہو گئی، گوشت، لوتھڑے، اور اس کے بعد ہڈیوں کے اوپر گوشت کا چڑھنا، پھر چمڑی، پھر اس کے اندر سے بالوں کا نکلنا، جب یہ پوری تخلیق ہو گئی اور پورا انسان تام ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں نے اس میں اپنا روح پھونکا۔ اور بعض روایتوں میں ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت میں خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، انسان کی جب چہرے کی، اس فیس کی جب باری آئی، تو اس فیس کا ڈیزائن اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے ید قدرت سے کیا ہے، اپنے ہاتھ سے کیا۔ باقی باڈی ہمارے لفظ کن سے بنتی رہی، فرشتوں کا کردار، کن کن کا کردار وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو چہرہ ہے، اس چہرے کو براہ راست اس کی نوک پلک جو درست کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے ید قدرت سے کی ہے۔ کسی کا ناک دوسرے کے ناک کے ساتھ نہیں ملتا، کسی کے ہونٹ دوسرے کے ہونٹ کے ساتھ نہیں ملتے، کسی کی زبان دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، کسی کے رخسارے نہیں، بھویں نہیں، پلکیں نہیں، آئی پرنٹ، ارے فنگر پرنٹ، ارے کیا ایک جیسے انسان اور ہر ایک کی ممتاز شخصیت، ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ اس 6-7 فٹ کی باڈی میں، اس وقت تو 7 ہی فٹ کی، 7 تو بہت لمبو نظر آئے گا، 6-7 فٹ کی باڈی میں اللہ نے اپنی تخلیق کا شاہکار، اور پھر 4 قسمیں اٹھا کر کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جتنا خوبصورت ہم نے انسان کو بنایا کسی کو نہیں بنایا، سب سے خوبصورت انسان ہے اللہ کی مخلوق میں سے۔ تو یہ چہرہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس لیے چہرے پر نہیں مارنا چاہیے۔ کسی استاد کو، وہ قاری ہو، حافظ ہو، مولوی ہو، خطیب ہو، خانقاہ میں بیٹھا ہوا پیر ہو، یا کسی
ہائی اسکول کا ٹیچر ہو یا اوپر کالجوں کے اور یونیورسٹیوں کے پروفیسر اور لیکچرار ہوں، یا یہ ورکشاپوں میں بچے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں اور وہ ان کو استاد جی کہتے ہیں، حتیٰ کہ والدین جو بچوں کے لیے مربی اور مصلح ہوتے ہیں، وہ اگر کسی وقت بچے کو سرزنش کرنا چاہتے ہیں تو شریعت نے حق دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے جسم پر کوئی نشانات رہ جائیں، اس کے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، نیل پڑ جائے، ایسا نہیں مارنا۔ الضرب للتأدیب، ضرب ادب کے لیے ہے، ادب سکھانے کے لیے ہے، اور الضرب لا للتعذیب، عذاب اور دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں۔ ان سب کو جن کو میں نے شمار کیا ہے بمائے والدین کے، نہ ماں کو یہ حق ہے نہ باپ کو یہ حق ہے، باوجود کہ رب کے بعد مربی یہ دونوں ہیں، ماں بھی اور باپ بھی، اور ماں کی عادات و خصائل اور باپ کی عادات و خصائل جو کمرے میں، جو 120 گز کے مکان میں، 200 گز کے مکان میں، 500 گز کے مکان میں، 1000 گز کے مکان میں، 200 گز کے 200 کنال کے مکان میں، 25 ایکڑ زمین ہے، خواہ وہ ملک ریاض کی کوٹھی ہو یا سلطان قابوس کی کوٹھی ہو، بہرحال یہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اس میں ماں کی عادات و خصائل آتی ہیں۔ پیدا ہونے کے بعد یہ بچہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، جب سنتا اور دیکھتا ہے تو ماں کی عادات و خصائل بچے میں منتقل ہوتی ہیں، باپ کی عادات و خصائل بچے میں منتقل ہوتی ہیں۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد جس بچے کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی شعور نہیں ہے، وہ چند دنوں کے بعد ماں سامنے ہوتی تو بچہ اس کو ایسے دیکھتا ہے، ماں دائیں جانب جاتی تو اپنی آنکھیں سے پھیرتا ہی نہیں پھیرتا، ماں ادھر جاتی ہے تو آنکھیں پھیرتا ہی نہیں پھیرتا، دیکھ رہا ہے نا کہ امی جان کیا کر رہی ہے۔ وہ سب چیزیں اس 2 کیمروں کے ذریعے وہ نقش ہو رہی ہیں ماں کی باپ کی دل میں۔ لہذا امام غزالی نے لکھا ہے کہ یہ جو چھوٹا بچہ نومولود ہوتا ہے نا، اس کے سامنے ماں باپ کو گفتگو میں بہت احتیاط چاہیے، اخلاق کا مظاہرہ چاہیے، آپس میں تلین چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کا ادب احترام چاہیے۔ اگر یہ بد زبان ہوں گے، بد اخلاق ہوں گے، گندے اشارے کریں گے، گندے گفتگو کریں گے، گندے ٹی وی کی فلمیں دیکھیں گے، نیٹ کھول کر بیٹھیں گے، بچہ ان کی عادات و خصائل سے متاثر ہوگا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بچے اور بچی کے ذہن و قلم میں بیٹھ جائیں گی، وہ بڑے ہو کر وہی ہوگا جو بابا جی کے۔ اور حدیث میں کیا کہا گیا ہے، علماء بیٹھے ہیں، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ، سب سے پہلی دینی درسگاہ اس کے ماں باپ، ماں کا کردار، باپ کا کردار۔ اچھا ہم سارے مولوی شولوی لگے رہتے ہیں، ماں کا کردار ٹھیک ہے، ماں کی عظمت ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، کوئی شک نہیں، ماں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کی جھولی سب سے پہلی درسگاہ ہے، اس کی جھولی آداب و اخلاق کا سب سے پہلا مرکز ماں کی جھولی ہے، تعلیم و تعلم اخلاقیات کا مرکز ماں کی جھولی ہے۔ جو مائیں حقیقتاً مائیں تھیں اور اسلامی آداب سے واقف تھیں، وہ مائیں اپنے بچوں کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی تھیں، اور اب پہلے تو بات یہ پلاتی نہیں کہ ہماری باڈی خراب ہو جائے گی، اور اللہ کی شان ہے جو ماں اپنے بچے کو اپنا دودھ نہیں پلاتی وہ سینے کے کینسر میں مبتلا ہو جاتی ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کا نظام ہے۔ پھر جاؤ ڈاکٹروں کے پاس، وہ جگہ کٹوا لیں گی، بچے کو نکلیں گے۔ اس سے بڑی ظالم ماں ہو سکتی جو ماں دودھ نہیں، اب تو ڈاکٹر محنتیں کرتے ہیں
آپ کے یہاں بچہ ہوا، اپنے بچے کو اپنا دودھ پلاؤ. ماں کو تلقین کرتے ہیں ڈاکٹر. یہ وہی تھے جنہوں نے ڈبے کے دودھوں پر لگا دیا. پتہ نہیں کس چیز کا ہے، گائے کا ہے، وہ گائے کی کراسنگ کہاں سے ہوئی ہے، کیا ہے، اس کو چھوڑو. یہ ناف یہاں سے انسان بنا ہے. اس ناف کے اندر اس وقت ہر ایک کی ناف میں 72,000 عروق ہیں. عروق، ناڑیں 72,000. ناف ٹھیک رہے تو آدمی سارا کچھ ٹھیک رہتا ہے. ناف سوکھ جائے تو آج بھی ریسرچ کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ تو انسانی باڈی کی ناف ہوگی، جو زمین کی ناف ہے، جو کائنات کی ناف ہے، اور اس میں جو حیات نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوئی، اور اس میں جو پوری انسانیت کی ناف تھی، اور پوری انسانیت کی صلاح و فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بھی وہاں بھیجا اور آخری کتاب بھی وہیں اتاری. بچے کی پرورش اگر ناف سے ہوئی ہے تو یہاں روحانیت کی پرورش اور اس کی ناف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مکہ ہے، اور مدینہ مکہ ہے، اور بیت اللہ ہے. اس کو دیکھیں 20 نیکی ملتی ہیں. غذا طواف کریں 60 نیکیاں ملتی ہیں. نماز پڑھیں 40 نیکیاں ملتی ہیں. ڈوز ہے بابا ڈوز. آج 1 دن کا بچہ ہے تو ماں کے سینے میں اتنے ڈوز ہیں. 3 دن کا ہوا اتنے ڈوز ہیں. 6 مہینے کا ہو جائے اتنی انرجی آ جاتی ہے. وہاں 120 میں سے میں نے کتنا حاصل کرنا وہ میری صلاحیت اور استعداد ہے. بچے کو جتنی بھوک لگی ہوئی اتنا دودھ چوسے گا، اس کے بعد ختم. پھر ماں کوشش بھی کرتی رہے، نہیں دے سکتی. آپ وہاں بیٹھ کر بیت اللہ کے مقام میں بیٹھ کر اتنا کچھ ہی حاصل کریں گے، اتنا کچھ ہی لیں گے جتنی آپ کی قوت اور استعداد ہوگی. اور جس کا ہاضمہ خراب ہوگا وہاں بیٹھ کر بھی وہ آئی فون، اسمارٹ فون 12 انچ کا اور سیلفی بنا رہا ہے. اس کو 2 نفل نماز ہضم نہیں ہو رہی، اس کو طواف ہضم نہیں ہو رہا، اور وہاں سے فوٹو کھینچ کے بھیج رہا ہے کہ میں اسے طواف کر رہا ہوں. یہ طواف قبول بھی ہوگا یا نہیں؟ کوئی تسلی کی بات نہیں. میں تو جٹ آدمی ہوں، مارتا ہوں لٹ. ریا ہے ریا. جس عبادت میں ریا آ جائے ریا شرک ہے. جس عبادت میں ریا ہو جائے اللہ اس کو قبول نہیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے لیے کر رہے ہو، جھک مار رہے ہو. اللہ کے لیے ہے تو پھر کسی اور کو کیا دکھانا ہے؟ اس کو دکھاؤ جو دیکھ رہا ہے، اندر سے بھی جانتا ہے، باہر سے بھی جانتا ہے تیری نیت کیا ہے. تو مجھے نیت بتاتے ہوئے تو جھوٹ بول سکتا ہے، میں آپ کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہوں، اس کے سامنے کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ جو قلب کو بھی جانتا ہے، قالب کو بھی جانتا ہے. اور ابھی 1 گھنٹے کے بعد، 10 منٹ کے بعد، 10 سیکنڈ کے بعد آپ کے دل میں کیا آئے گا، میرے دل میں کیا آئے گا، مجھے نہیں معلوم، آپ کو معلوم نہیں، وہ جانتا ہے. تو یہ بیت اللہ ناف ہے. اس میں غذا قرآن، اس میں غذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ہی اصل میں وہ گتوں میں قرآن ہے، یہ چلتا پھرتا قرآن ہے. قرآن کا عملی نمونہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. کیسے پڑھیں اس کو دیکھو، یہ کیسے پڑھتا ہے نماز. اور وہ نماز پڑھ کے صحابہ کو بسا اوقات کہا کرتا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی. تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ہر چیز میں
پیدائش سے لے کر قبر تک میرے آپ کی زندگی میں جتنے نشیب و فراز ہیں دینی یا دنیاوی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئیڈیل ایمانیات میں، اعمال میں، اخلاقیات میں، معاشیات میں، بازاری زندگی میں، گھر کی زندگی میں، مسجد کی زندگی، عدالت کی زندگی، کاروبار کی زندگی، ملازمت کی زندگی، آپ جس جگہ ہیں، خطابت کی زندگی، امامت کی زندگی، نمازی کی زندگی، امام ہے تو پیچھے کھڑے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نمازیں بعض صحابہ کے پیچھے پڑھی ہوئی مقتدی بھی ہیں مقتدا بھی ہیں، جبریل کے پیچھے پڑھی ہیں 10 نماز 2 دن۔ جس حیثیت سے آپ دیکھنا چاہیں، جس زاویے سے دیکھنا چاہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل و مکمل انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک راہبر ہونے کی حیثیت سے، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے، ایک مقتدا ہونے کی حیثیت سے، ایک سیاستدان ہونے کی حیثیت سے۔ چلو سیاست کا لفظ آیا تو آ جائے، سچی بات بھی کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ۔ ہم لفظ سیاست سنتے ہیں تو ہماری نظر اسلام آباد پہ ہوتی ہے، ہم سیاست سنتے ہیں کراچی حیدرآباد کے الیکشن ہمارے سامنے آتے ہیں، اور جن بزرگوں کو اور اولیاء کو ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ، 5 وقت کے نمازی، تہجد گزار، روزے رکھنے والے، حقوق العباد کا خیال کرنے والے، لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ، اللہ اکبر، روڈ صاف ستھرے بنوانے والے، کہیں جمپ شمپ نہیں ہیں، ایسے بزرگوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں سیاستدان۔ ہمارے ذہنوں میں سیاستدان یہ ہے رام رام جپنا پرایا مال سب اپنا، یہ سیاستدان۔ دیکھو ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، آپ کا کسی جماعت سے تعلق ہوگا مسجد میں بیٹھے، میرا بھی کسی سے تعلق ہوگا میں بھی مسجد میں بیٹھا ہوں، میں بھی پہلے مسلمان ہوں آپ بھی پہلے مسلمان، بعد میں ہمارا کل نواز شریف ہے، زرداری ہے یا عمران خان، کوئی بھی ہو، مجھے اس سے کیا ہے؟ میرا ایمان بچے گا تو نواز شریف زندہ باد، زرداری زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اگر میرا ایمان ہی نہیں بچ رہا، میرے کسی کام کا نہیں ہے، میں بھوکا مر رہا ہوں، آج 10.5 روپے پیٹرول بڑھا دیا، وہی ربیع الاول کا یہ معنی تھوڑی ہے۔ اس پیغمبر نے اگر لوگوں نے ایک پتھر باندھا تھا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور عزت اللہ نے ایمان والوں کو دی ہے، جو ایمان پر رہے گا وہ معزز ہے، اور جو ایمان پر نہیں ہے اس کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ یہ ہمارے قریب 20 سال تک وہ طبقہ جن کو لوگ انسان نہیں سمجھتے، وہ طبقہ جن کی شلواریں ایسے تھیں، وہ طبقہ جو کالی پگڑی باندھتے تھے، وہ طبقہ جنہوں نے داڑھی نہیں مڑائی، وہ طبقہ جنہوں نے لمبے کرتے پہنے، وہ جیل میں تھے اپنا تشخص نہیں چھوڑا، وہ بلگرام جیل میں تھے اپنا تشخص نہیں چھوڑا، وہ کیوبا میں تھے اپنا تشخص نہیں چھوڑا۔ ایٹم بم کے علاوہ کون سی کیمیکل ہے جو ان پر نہیں پھینکی گئی؟ دنیا ایک طرف، نیٹو ایک طرف، 1 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 طرف، 1
20 سال کتنی عورتیں بیوہ ہوئی. یہ جو انسانی ہمدردی کے بچے ذکر کرتے ہیں، ان کو افغانستان میں خواتین نظر نہیں آئی؟ کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے لوگ مرے، لیکن ملک اور ملت کے لیے اپنا تشخص نہیں چھوڑا، اپنی تہذیب نہیں چھوڑی، اپنی ثقافت نہیں چھوڑی. بم برداشت کیے، لوگ بیٹھے بیٹھے پانی ہو گئے، کنٹینر بھر کے دھوپ میں رکھ کے بعد کا نیچے آگ لگا کر ان کو مارا گیا. وہ جب واپس آئے تو کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ جو ہونا تھا سو ہوا، ہم نے سب کو معاف کر دیا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آج بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، بھائی بھائی کے ساتھ چار آنے کے پیچھے لڑتا ہے، اور دلیلیں ہوتے ہیں دونوں. باپ کی لاش پڑی ہوتی مکان پر لڑ رہے ہوتے ہیں، باپ کی لاش پڑی ہوتی ہے دکان پر لڑ رہے ہوتے ہیں. مارا گیا لوگوں کو. صبر، استقامت، یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے 3 عالمی قوتوں کو شکست دی ہے. میرے نوجوان بچوں، نیٹ بہت دیکھتے ہو، ارطغرل بھی دیکھتے ہو، میں نے نہیں دیکھا ابھی تک، ارطغرل بھی بہت دیکھتے ہو، لیکن یہ تو ارطغرل کے بھی باپ ہے بابا. ارطغرل بھی ہوتا تو ادھر آگے ملا ہیبت اللہ کے ہاتھ میں بیعت کرتا خدا کی قسم. اور عالم اسلام کی ساری قیادت چپ رہی، گونگے رہے، کسی نے ان کی حمایت میں آج تک بیان نہیں دیا. یہ مسلمانوں کا حال تھا. اور عیاشی کرو، جب مال آتا ہے، عیاشی آتی ہے اور لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، وہ عرب ہو یا عجم، پھر بزدلی آتی ہے. ملوانو یا رسول اللہ، وان کیا چیز ہے؟ موت سے ڈرنا. جبکہ موت کو مسلمان چونتا ہے. آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، آپ یہاں قربانی کر رہے تھے، ہم حج کر رہے تھے. قربانی والے دن عالم اسلام کو تحفہ دیا امریکہ نے، صدام کو پھانسی چڑھایا. جیسا بھی تھا میں اس میں نہیں جاتا، لیکن اس کی جو آخری کلمات کیا تھا، اس جج نے جب فیصلہ سنا اس نے کہا امریکی کتے دباؤ یہاں سے. جمجا دیا کہ گلے میں پھانسی ہم ڈالیں گے، پھندا. اس نے کہا نہیں، ادھر لاؤ میں خود ڈالوں گا، میں نے کلمہ پڑھا ہے. بزدل نہیں ہے. اس نے اس کو چوما، گلے میں ڈالا اور اس کے بعد کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ادھر سے تختہ نکال دیا. یہ اس دور کا ایک مسلمان نچلے درجے کا، صحابہ کا تصور نہیں ہو سکتا، لیکن ایمان کا اتنا جذبہ تھا کہ پھانسی کے پھندے کو خود چوما اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے. اے شاباش. اللہ موت کے وقت سب کو کلمہ نصیب فرمائے. کلمے سے محبت ہوگی، ذکر کریں گے، دعا کریں گے تو پھر آئے گا. دنیا میں معلوم ہو جاتا ہے، آدمی بیمار ہو جائے، کومے میں چلے جائے، بے ہوش ہو جائے، آپریشن ہو جائے، اس وقت پتہ چلتا ہے کیا کہتا ہے. خود کوئی پتہ نہیں ہوتا، کہہ رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، ہائے اللہ، اے اللہ رحم کر دے. بس یہ آدمی ذاکر ہے. اس کو اس وقت مصیبت کے وقت کون یاد آیا ہے؟ اللہ یاد آیا. 3 قوتوں کو شکست دی. میرے نوجوان ساتھوں، ہم تو بڈھے لوگ چلے جانا ہے.
اللہ حالت ایمان میں لے جائے بس. اس سفیدی کو برقرار رکھے. اس سفید بالوں سے اس کو حیا آتی ہے، ہمیں بھی حیا آ جائے. ایک زمانے میں برطانیہ کا طوطی بولتا تھا، برطانیہ کو شکست افغانستان میں تھی. روس دندناتا ہوا ریچھ کا بچہ آیا تھا، اس سپر طاقت کو بھی تباہ کیا تھا افغانیوں نے ہمارے سامنے. اور پھر ایک اور پھلنے خواہ آ گیا. کہاں سے؟ مولانا تو پاسپورٹ لے کے گئے، ہم انشاءاللہ بغیر پاسپورٹ کے جائیں گے. ہم تو اس دن کی یہ کیش ہو بس، اور ہم دو مست کلندر لا الہ الا اللہ پڑھتے امریکہ میں. تھا امریکہ ہے کیا ہے؟ ہمارے بعد کا ہے، مسلمان پہلے، امریکہ 600 سال بعد کا ہے. بابا کیوں متاثر ہو؟ بنگی چرسیوں کا ملک ہے اور ہے کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد، قاتل انسانیت ہے یا نہیں؟ ڈرنے کی کیا بات؟ عیسائیوں سے ڈرے. چالیس ممالک کی فوجیں سب کو شکست پا چکی. اس وقت امریکہ ہارا ہوا ہے. ہارا ہے یا نہیں؟ کوئی شک ہے؟ بولو تو صحیح. ناراض تھی گئے ہو؟ نہیں بابا، امریکہ ہارا، سپر پاور ختم. اب سپر پاور کہیں تو بکواس کرتا ہے. کہاں تیری سپر طاقت؟ ورلڈ آرڈر جاؤ اپنے پاس رکھو. ورلڈ آرڈر کا بچہ، عمر کا کچا. اور آؤ ادھر، جو پیاز پہ روٹی پر پیاز رکھ کے کھاتے ہیں، اللہ اکبر، اس کا مقابلہ کریں گے خنزیر کا گوشت کھانے والے، ان کا مقابلہ کریں گے. یہ ہمارے، انہوں نے کہا جتنے وزیر صدر ہوں گے جو مزدور کی تنخواہ ہے وہ ملے گی. عمران خان صاحب اپنی تنخواہ کر لو. مزدور کی زیادہ سے زیادہ 20 دیہڑی لگتی، آپ کی 2000 روپے تنخواہ، 20,000 روپے تنخواہ ہونی چاہیے. گزارا کر کے دکھاؤ. چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے، 200 کنال. اور اللہ کی شان، ناراض نہ ہو گئے تو خیر ہے، گھر میں بیٹھے اللہ کے، وہ ناراض نہ ہو جائے. اب وہ 23 گھنٹوں پہ آ گیا ہے. اس میں 3-4 وہ یہ جو ہے نا عامل شامل اور حروف ابجد کے رملتے فلاتے فلاتے فلا سارا وہ کٹر سائنچے بناتے ہیں جناب. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ایسا ہے جیسے ایک زمانے میں آپ کو مجھے پتا نہیں، لی مارکیٹ جاؤ تو وہ طوطے والے بیٹھے ہوتے تھے. 4 آنے دیے، طوطے نے کارڈ نکال کے دیا، شاباش یہ پڑھو 3 دن میں آپ کروڑ پتی ہو جائے گے. وہ سارے کارڈ لے لو، کسی میں نقصان کا ہے ہی نہیں ہے. لاکھ پتی کروڑ پتی. انسان قسمت طوطے سے دکھا رہا ہے، پیچھے رہ گیا. اور بدبخت آدمی، تو اس کے پاس گیا ہے جو خود فٹ پاتھ میں بیٹھا ہے، تجھے کروڑ پتی بنا رہا. وہ قسمت کا مارا ہوا فٹ پاتھ میں بیٹھا ہے اور طوطے سے کارڈ نکال کے دے رہا ہے. بھائی بابو صاحب کو جو عزت دین میں ہے، اس کے علاوہ کہیں عزت ملے گی نہیں. مذاکرات کے لیے کیا خیال ہے؟ کیسے ملتے کرتا رہا 2 سال تک. جس کو ہم نے پکڑ کے دیا تھا اس کے کپڑے اتار لیے گئے تھے، جہاز میں ننگا باندھ کر اس کو کیوبا لے جایا گیا تھا. مولانا عبدالسلام ظہیر کتاب تو پڑھو نا، اپنی تاریخ پڑھو بابا. یہ ہیر رانجھے کو چھوڑ دو، پرانے بابے. سسی پنوں کا زمانہ گیا. یہ تازہ مجاہدین کے حالات دیکھو.
مذاکرات کے لیے پھر پورا جہاز بھیجا خالی، ملا عبدالسلام سعید کو لے گیا. ٹھیک ہے، یہ جو اس میں 35 ہیں ان میں دیکھو وہ بھی ملا لوگ ہیں، ملے ہم تو اتنے خوش ہیں کہ لفظ ملا کی دوبارہ عزت ہو گئی، ورنہ ملا گالی تھی. اور یہ اردو والوں نے ملا کے ساتھ نون غلہ لگا دیا، مولانا صاحب ملا، اور ہمارے بلوچن ارے ملا چیگنی، یہ دوبارہ ملا بحال ہوا، ملا علی قاری، ملا جامی، ملا فلاح، ملا کو پیادہ عائشہ، دوبارہ ملا زندہ باد. پشتون 12 ہیں، 9 تاجک ہیں، 7 ہزارہ ہیں اور 7 ازبک ہیں. چاروں قومیں جو ان کی اکثریت سب کو، سب مولوی ہیں، کچھ انجینئر ہیں، کچھ دوسرے ہیں، اور وہ مولوی بھی اللہ اکبر. ملا عمر کا جو لڑکا ہے وہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مولوی بھی ہے، گریجویٹ بھی ہے، انگلش فل جانتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لو. اور یہ ہمارے سے جاتے ہیں، یہ تو وہاں بیٹھ کر یہی باہر نہیں جاتا. شوکت عزیز کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اب بھی یہودیوں کا ملازم ہے، یہاں وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی یہودیوں کا ملازم تھا سٹی بینک. اس وقت جو لا کے بٹھائے ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک میں، کون بیٹھا ہے؟ اسٹیٹ بینک ویسے ہی دے دیا اللہ کے فضل سے. ایف پی آر پہ کون بیٹھا ہے؟ وہی یوسف کون ہے؟ یہ شہزاد اکبر کون ہے؟ ان سب کی شکلیں دیکھو. دنیا کے بد اخلاق لوگ، بد عقیدہ لوگ، اور دنیا کے سب سے بڑے چور لوگ، اور چوروں کا سرغنہ یہ ہے جو بہت دیانتدار ہے، چوری کے مال کو ہاتھ نہیں لگاتا، دیانتدار اس کی سرپرستی میں ہوتا ہے. 12 ارب یومیہ کی چوری ہوتی، 12 ارب روپے. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. یہ جو سفارش کی گئی تھی 6 روپے کے لگ بھگ پیٹرول کی قیمت بڑھائی جائے، اور حضرت نے ماشاءاللہ مستی میں ہو کر 10.5 روپے بڑھا، 10 روپے 49 پیسے. کہاں گیا پیسہ؟ تھوڑا سا سمجھو بھی تو سمجھو. اب بات چل رہی تھی سیاست سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. آج یہ حدیث سمجھ لو، بس میلاد بھی ہو گیا، سیرت بھی ہو گئی، اور یہ بڑے بڑے دیندار جو ہے نا، ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی، اور خاص طور پر ہم مولویوں کی. اور یہ شعر آج سمجھ میں آئے گا، دین وہ سیاست سے جدا تو رہ جاتی ہے چنگیزی. آج میں آپ کو سمجھا دوں گا. حدیث کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی. کن کے ہاتھ میں؟ انبیاء کے ہاتھ میں. انبیاء سیاستدان تھے، نبی بھی تھے، مسلح پر بھی تھے، خطیب بھی تھے، مرد میدان بھی تھے، علوم وافرہ ان کے پاس تھے، ہر علم کی انتہا پر تھے، وہ انتہا پر. ان کے ہاتھ. حضرت داؤد علیہ السلام کی پوری دنیا پر حکومت تھی. سلیمان علیہ السلام کی پوری دنیا پر حکومت تھی یا نہیں تھی؟ یہ تو قرآن میں ہے. اور صرف دنیا انسانوں پر نہیں، اس وقت جتنی انسان رہتی تھی
یہ طیور، یہ پرندے کیا بولے بولتے ہیں؟ حضرت اس کو سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر، چیونٹیاں آپس میں کیا بات کر رہی ہیں حضرت وہ سن لیتے تھے۔ ہدہد کیا کام کرتا ہے؟ اللہ اکبر، قرآن میں موجود ہے۔ دیکھو اب تو سائنسدان بھی ان حقائق کو سمجھ گئی ہے۔ ہاں پوری دنیا پر ذوالقرنین کی بادشاہی تھی، داؤد علیہ السلام کی تھی، سلیمان علیہ السلام کی تھی، سکندر ذوالقرنین اس کی تھی، سکندر اعظم، بخت نصر، سکندر اعظم نے بخت نصر، یہ 4 بادشاہ گزرے۔ اس کے بعد برطانیہ نے حکومت کی ہے، اور برطانیہ کو شیر کے بچوں نے ضرور کر۔ تو بنی اسرائیل کی سیاست، انبیاء علیہ السلام، انبیاء سیاست دان تھے۔ سیاست، تدبیر حکومت چلانی کیسے، لوگوں کو امن کیسے دینا ہے، لوگوں کو معاشی طور پر مستحکم کیسے کرنا ہے، یہ سیاست ہے۔ خدمت خلق، ہر ایک کو اس کا حق پہنچ جائے۔ یہاں تو پانی نہیں ملتا یار، کراچی یہ ملیر جو جناح اسکوائر کا علاقہ، یہاں تو 30 اور 35 سال سے نلوں میں میٹھا پانی نہیں آیا، اور ہر تیسرے مہینے بل ہوتا ہے جناب واٹر بورڈ کا، ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں کاظم آباد کا کیا حال ہے، واللہ عالم۔ یہ پانی نہیں دے سکتے تو کیا دیں گے؟ امن نہیں دے سکتے۔ یہ اسٹیٹ کرائم کتنے ہیں؟ یہ کراچی تھا، لوگوں کے باہر کے دروازے کھلے ہوتے تھے، کھڑکیوں پر گرلیں نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ کراچی بھی ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، اور آج کا کراچی انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَحَلَكَ نَبِيٌّ ثُمَّ خَلَفَهُ، ایک نبی اس دنیا سے جب چلے جاتا تھا، دوسرا نبی اس کا خلیفہ بنتا تھا، وہ سیاست اور نبوت اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ اس کے بعد فرمایا انا لا نبی بعدی، آخر میں آیا ہوں، پوری انسانیت کی سیاست اور پوری انسانیت کا رہبر میں ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ مصلی پہ کہتے ہیں ہم وارث ہیں، ممبر پہ بیٹھے کہتے ہیں وارث ہیں، تدریس میں بیٹھے تو کہتے ہیں وارث ہیں، دار الافتاء میں بیٹھے تو کہتے ہیں وارث ہیں۔ الیکشن آئے تو پھر لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کا کام نماز پڑھانا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلی میں لڑنا ہمارا کام ہے۔ حضرت آپ کیسے اس میدان میں کھڑے ہوئے؟ یہ تو شریفوں کا کام نہیں ہے۔ اور سمجھو تبلیغیوں، بھائی عبد الوہاب صاحب کی آخری نصیحت کیا ہے؟ اس کو بھی کبھی یاد کر لیا کرو۔ صرف ادھر کتاب پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ناراض بھی نہ ہونا، یوں یہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی عبد الوہاب صاحب ریٹائر تحصیلدار تھے، دنیا دیکھی ہوئی تھی، راؤ فیملی سے تعلق تھا، زمیندار تھا، اس کا چچا زاد بھائی راؤ اقبال وزیر رہا، اس کے ایک بھتیجے کا انتقال ہوا، وہ پیتا تھا، حضرت گاؤں میں چلے گئے رائے ویل سے، لیکن جنازہ نہیں پڑا شرابی کا۔ وہ یہ تھا عبد الوہاب۔ مفتی محمود صاحب کو رائے ویل بلایا کرتے تھے، حضرت امتحان لینے جاتے تھے، مولانا فضل الرحمان کو بھی بلاتے تھے، مولانا کے پاس جاتے بھی تھے،
اور آخر میں وصیت کی کہ مولانا کا ساتھ نہیں چھوڑو. ٹھیک ہے. اگر یہ مولوی کی بات کی تو پھر آپ کہیں گے یار یہ تو وہ بات میں نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں وہ ایک سب پر بھاری ہے انشاءاللہ. ہیں سارے ہم عمر ہیں, کوئی سال مولانا مجھ سے 8 مہینے چھوٹے ہیں. میری 17 دسمبر سن 1952 کی پیدائش ہے, مولانا کی اگست سن 1953 کی ہے. عمران خان ہم سے 3 سال بڑا ہے. وہ امام اہل سنت ہے, کاش داڑھی رکھ لے, قرآن پڑھ لے, اس کو لفظ خاتم النبیین نہیں آتا یار. بیوی اس کی, مجھے گھر کا ذکر نہیں ہے, روحانیت لفظ عجیب بات ہے, اس کو لفظ روحانیت نہیں آتا. آپ مجھ سے زیادہ سنتے ہیں, روحانیت اس کے منہ سے چڑھتا ہی نہیں. اللہ اکبر, اتنا صاحب روحانیت ہے. یہ ماڑے کا اس کا شوہر تھا, یہ وٹو فیملی سے اس کا تعلق ہے. جہاں ہماری زمین ہے اس کے قریب پاک بدر اور ملتان 9 میل کا فاصلہ ہے. شرعی طور پر سب مسلمان ہیں, اللہ مانو, ہمیں اس کے فکر ہے, اس کو اپنی فکر ہے. پہلے طلاق ہوئی, اس کی عدت بھی پوری ہوئی تھی یا نہیں ہے, ویسے ہی حضرت نے نکاح کھڑکا لیا. اللہ اکبر. اور پھر جو عجیب لانجا ہے, کون کس کا رشتہ دار ہے, کیسے طلاقیں دے کر بیویوں کا تبادلہ, انا للہ و انا, یہ تو مشرقیت کے خلاف ہے یار بھائی. دو باتیں اور کروں گا, میری بات آتا. ربیع الاول ہے اور 12 ربیع الاول کو جو مشہور ہے لوگوں میں, کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی. سنو گے تو بات کر لیتا ہوں, نہیں سنتے ہو تو ہم چھوڑ لیتے ہیں. نہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. میں کوئی کسی کا مزاق نہیں اڑا رہا. میں مسلمان ہوں, آپ بھی مسلمان. رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے کس نے مقرر کیا ہے؟ جواب دیتے جاؤ, ناراض اللہ. ٹھیک ہے. شب قدر کس نے مقرر کی؟ اللہ. 9 ذی الحجہ کو عرفات کا دن ہوگا, کس نے مقرر کیا؟ 10 کو بابا قربانی ہوا کرے گی, قربانی کا دن کس نے متعین کیا؟ شب برات کس نے مقرر کی؟ اوقات کا, یہ نماز ہم پڑھے, عشاء پڑھی ہے, عشاء کا وقت ہے 7:25 میں غالباً شروع ہوتا ہے, اور صبح کی اذان سے پہلے تک 5:15 پہ انتہائے سحر ہے. یہ عشاء کا وقت ہے. یہ وقت کس نے مقرر کیا؟ اللہ نے. فجر کا طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کس نے مقرر کیا؟ میں آپ پڑھتے ہیں اس میں نماز. اللہ توفیق دے, استقامت دے, ہر مسلمان کو دے. زور کا وقت مقرر کیا اللہ نے, عصر کا مقرر کیا اللہ نے, مغرب کا وقت مقرر کیا اللہ نے. اوقات کو عبادت کے لیے مقرر کرنا کس کا کام ہے؟ بولو, اس میں کوئی اختلاف ہے, کوئی دوسری بات ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 عیدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 9 رمضانوں کے روزے رکھے ہیں, تو 9 رمضانوں کا معنی 9 عیدیں کی. کتنی؟ 9. ہجرت کے دوسرے سال روزے فرض ہوئے, 9 عیدیں کی. 9 ہی بڑی کی, ایک نہیں کی. وہ کون سی؟ وہ ہجرت کا جو 9واں سال تھا, اس میں نبی علیہ السلام حج پر تشریف لے گئے. جب حاجی حج میں ہوتا ہے
تو عید الاضحیٰ نہیں پڑھی جاتی؟ ایسے ہی نا، جنہوں نے حج کیا ان سے پوچھ لو. تو بڑی قربانی کی عیدیں 8 پڑھی ہیں، چھوٹی عیدیں 9 پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کس نے مقرر کی؟ اللہ. اس کی وجہ بھی حدیث میں اس وجہ بنے اللہ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر اس جہان سے پردہ فرمانے تک 40 سال بغیر نبوت کے رہے اور 23 سال نبوت کے ساتھ رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں عید میلاد النبی منائی؟ چپ نہ ہو، نہیں، سچ بولو. مسجد میں بیٹھے نہیں منائی. کوئی مائی کلال ثابت نہیں کر سکتا. 100 سال صحابہ زندہ رہے ہیں. کتنے؟ 100 سال. کسی صحابی نے عید میلاد النبی نہیں منائی. وہ جانتے تھے کہ عید مقرر کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اور اللہ کے رسول نے بھی عید میلاد النبی نے منائی. ہم کیوں منائے؟ یہ تو 500 سال تک امت نے عید میلاد النبی، 500 سال کے بعد یہ پخ پیدا ہو گئی. جو یہ کہتا ہے کہ عید میلاد النبی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی مسند پر بیٹھا ہوں. یہ وقت تو اللہ مقرر کرتا ہے. کسی کو کیا حق حاصل ہے؟ جو اللہ نے مقرر نہیں کیا وہ مقرر کرے. امید بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. دوسری بات بھی سمجھ لو. یہ جو حجۃ الوداع تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حج فرض ہونے کے بعد دوسرے سال پہلا حج ابو بکر صدیق کی عمارت میں ہوا. دوسرا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کرایا. امیر الحج تھے. عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت پر نہیں چڑھے. حاجیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبل رحمت کے اوپر نہیں چڑھے. یہ جو اوپر مینار شنار سیڑھی بنائی ہوئی ہے اور اوپر جا کے لوگ نفل پڑھتے ہیں، یہ ترکیوں نے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے اوپر نہیں چڑھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبل رحمت کے نیچے دامن میں ہے. یہ جس سائڈ سے سیڑھیاں چڑھتی ہیں یہی دامن. اب وہاں بلاک لگ گئے ہیں، اینٹیں لگ گئی ہیں. میرے استاد تھے مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ سن 1981 یا 82 میں حضرت کے ساتھ حج کیا. حضرت ہمیں لے کے گئے، کہا کہ یہ پتھر ہے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی بیٹھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے خطبہ دیا. جنہوں نے پرانے حج کیے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں نیچے کتنے پتھر تھے. یہاں خطبہ ہوا آخری. یہ خطبہ حجۃ الوداع کا ہے. یہ اس میں وہ اصول بیان کیے، یا سبحان اللہ. اسی حال میں خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے. ایک آیت کا حصہ نازل ہوا. کیا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے. کہاں نازل ہوئی؟ عرفات میں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں تھے. 1,00,000 سے متجاوز صحابہ احرام میں تھے. اس وقت یہ نازل ہوئی اليوم اکملت لکم. آج دن ہم نے تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی، نعمت اسلام. عید میلاد النبی نبی علیہ السلام نے اس سے پہلے پڑھی اور اللہ کہتے ہیں میں نے دین کو مکمل کر دیا. اب کوئی عید میلاد النبی مناتا ہے تو وہ پیغمبر پر اعتراض کرتا ہے کہ پیغمبر نے جو دین کامل و مکمل آیا تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کامل مکمل نہیں تھا. عید میلاد النبی رہ گئی.
اللہ کی کرسی کو پر بھی کسی کو بیٹھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، یہ مختلف چیزیں کر کے ہم نبی علیہ السلام پر تنقید نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ تنقید ہے، یہ عملاً تنقید ہے۔ اور جو انداز ہے موٹر سائیکلوں کے وہ نکال لیے جاتے ہیں اور یہی ہے، اونٹ گاڑی، گدا گاڑی، اس میں قوالیاں، گانے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، طبلے، سرنگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرنگی اور طبلوں کو توڑنے کے لیے آئے تھے اور ہم ان کو بجا دیں۔ دین کی وہ شکل ہے اصلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، صحابہ کے زمانے میں۔ بس وہ دین، اللہ وہ دین مجھے آپ کو عطا کرے، اس پر 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی کسی ملا کی طرف سے کچھ بھی ہے وہ ملا اپنے پاس رکھے، ہمیں اس ملا کے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ کسی صوفی کا دین چاہیے، نہ کسی پیر کا، ہمیں پیغمبر کا دین چاہیے بس۔ اور یہ ذہن میں رکھ لو، ہر وہ چیز جو دین میں ایجاد کی جائے جس کو بدعت کہتے ہیں، وہ بدعتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہا ہے کہ یہ چیز رہ گئی تھی، آپ نے کیوں نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لو کہ بدعتی کو کبھی توبہ نصیب نہیں ہوتی، بدعتی کو کبھی توبہ نصیب نہ۔ کوئی چوری کرتا ہے، چوری سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہے، کسی وقت توبہ کر لے۔ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کو گناہ سمجھتا ہے، کسی وقت توبہ کر لے گا، سچ بولنا شروع کر دے گا۔ دھوکہ دیتا ہے، دھوکے کو گناہ سمجھتا ہے۔ لیکن بدعتی جو کام بدعت کا کر رہا ہے، وہ دین سمجھ کے کر رہا ہے، وہ توبہ کرے گا کیسے؟ وہ کہہ رہا ہے اس پر اجر اور ثواب ہوگا۔ وہ بدعات اور رسومات خوشی میں ہو تب بدعات اور رسومات، غمی میں ہو تب بدعات اور رسومات۔ کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں جنازے نہیں ہوئے؟ صحابہ کے زمانے میں جنازے نہیں ہوئے؟ جنازوں کے بعد تیجا، ساٹا، 21واں، 40واں، ان پر یہ دن نہیں آئے تھے؟ یہ جو ہم اجتماعی قرآن خوانی کرتے ہیں، مولانا سے پوچھ لینا، باپ میرا مرا ہے تو میں قرآن خوانی کروں، آپ بھی آتے ہیں قرآن خوانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کو بلا کر قرآن خوانی کریں، یہ صحابہ کا عمل نہیں تھا۔ بات سچی کروں گا، پھر ہم جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد سارے ہاتھ چڑھا کر ان کے گھر میں بریانی پکی ہوتی، وہ بیچارے مجبور سارے کھاتے ہیں۔ یہ بریانی کھانا جائز ہے؟ یہ کہیں اس کے گھر سے میت گئی تو بریانی کے لیے بیٹھا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس بات آخری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ جعفر طیار، حضرت علی کے بھائی، ان کی شہادت ہوئی، جنازہ آ رہا ہے۔ گھر میں کہا بیویوں کو آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، آل جعفر کے لیے کیا کرو؟ کھانا تیار۔ میت آ گئی، وہ بیچاریاں گھر میں رونا دھونا، غم اس میں تدفین ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کے گھر میں جو پکا تھا، پکوایا تھا، وہ لے کر جعفر کے گھر گئے، ان کی خواتین کو بٹھا کر امہات المومنین نے کھانا کھلایا، ان کے بچوں کو کھلایا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے برادری کے افراد جس کے ہاں میت ہو جائے، میت کے گھر میں کھانا نہیں پکنا چاہیے، سمجھ لو، میت کے گھر میں کھانا نہ پکے۔ برادری مر گئی،
برادری کے افراد، عاقل بالغ، وہ محلے کے افراد، پڑوسی، پڑوس کا حق نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے انتظام کرے. جس کے گھر میں میت ہوئی ہے 3 دن تک صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا خواتین میں محلے کی خواتین جا کر کھلائیں، ان سے تعزیت کریں، اظہار غم کریں، اور ان کو حوصلہ افزائی دے کر کھانا کھلائیں، بچوں کو کھلائیں، اور مرد مردوں کو کھلائیں. فضا تو یہ ہونی چاہیے. اور ہم میت کے مشترکہ مال سے کھا رہے ہیں. میت کے مشترکہ مال سے کھانا پکا کر کھلانا، اور خاص طور پر میت کا وارث جب چھوٹا بچہ ہو، میت کا وارث، باپ مر گیا، 4 بھائی بڑے، ایک چھوٹا ہے، 2 بہنیں بڑی ہیں، ایک چھوٹی ہے. یہ تو سب کو روتا چوتا دیکھ کے یہ خود بھی رو رہے ہیں. بھائی کہے گا کہ ابا کا مال تھا اس سے پکا لیے، بچے کہیں گے ٹھیک، بچہ تو اجازت ہے. لیکن اس مشترکہ مال سے کھانا پکا کر، بھلے بچوں سے اجازت لی ہو، شریعت نے اس اجازت کا کوئی اعتبار نہیں کیا. یہ یتیم کا مال کھا رہے ہیں، اور جو آدمی یتیم کا مال کھاتا ہے وہ جہنم میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے. اگر یہ مسئلہ سمجھ گئے تو ہم چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی علماء کے پاس بیٹھے، ان سے سنے، مدرسوں کا مکاتب وہ قائم ہو، مدرسے قائم ہو، اور مدرسوں سے اللہ والے نکلتے ہیں. کونوا ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ. کہاں سے بنو گے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، کتاب سیکھو. کتاب سے مراد قرآن ہے. تعلمون الکتاب، کتاب سیکھو، اس کی تعلیم حاصل کرو. یہ حلال اور حرام سمجھ آتی ہے. یہ انقلابی کتاب ہے، انسان کے اندر انقلاب پیدا کرتی ہے. جو بکریاں اور اونٹ نہیں چرا سکے تھے، انہوں نے 60,000 مربع میل پر حکومت کر کے دیکھا. جو خود نہ تھے راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے. کیا ہی وہ نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. زیادہ خوش بھی نہ ہو. پوری دنیا کا نظام تعلیم مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. اگر آپ تاریخ جانتے ہیں تو پوری دنیا کا نظام تعلیم مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. یہ تو لارڈ میکالے انگریز نے یہاں تعلیم کو تقسیم کیا، علوم عصریہ، علوم دینیہ. آج بھی مراکو میں مراکش، آج بھی مراکو میں جامعہ زیتون، یہ جامعہ ازہر سے پرانی یونیورسٹی ہے. جامعہ المتقون یہ بھی مراکو میں ہے. اس کے تمام فضلاء حافظ، قاری، مولوی، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر. انجینئر نماز پڑھا رہا ہے، ڈاکٹر نماز پڑھ، مولوی بھی ہے. ہم یہ تھے یار. اب مولوی الگ ہو گیا، ڈاکٹر الگ ہو گیا، دونوں ایک دوسرے کے چھڑا مار دیں. پنجابی کے چھڑا چھڑ جانتے، بیل چلتا ہوا پاؤں مارتا ہے، چھڑ مار دیتے. ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے. اور آپ کے قریب مگر انشاءاللہ مدرسہ قائم ہے، اوپر اس کا کام شروع ہو رہا ہے. بس دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. اور یہاں سے بھی اگر 2-4 ایسے لوگ نکل گئے، یہ تو کوئی پتہ نہیں کوئی کہاں سے نکلے اور کیا کام کرے. بس ایک بات فیس بک پہ دیکھ لینا جا کے، بات ختم کرتا ہوں. مدینہ یونیورسٹی، مدینہ منورہ، جامعہ اسلامیہ، اس کے رئیس تھے شیخ عبدالعزیز بن باز. یہ مفتی اعظم سعودی عرب تھے، نابینا تھے، اور روحت العال کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے.
اچھا اب جو ہے اب بھی مفتی اعظم اس کا نام بھی عبدالعزیز ہے، یہ بھی نابینا ہے، اور اتنے ذہین لوگ ہیں علماء مولوی۔ تو بن باز تھے بڑے، مدینہ یونیورسٹی میں ایک طالب علم تھا افریقی سیاہ فام، اس سے استاد تنگ تھے، ہر امتحان میں فیل ہو جانا، جامعہ کے اصولوں کی ضوابط کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ ایک استاد نے سمجھایا، دوسروں نے، تیسروں نے، مشاورت ہوئی، پھر اس کو بلایا، پھر سمجھایا، چلاتے رہے تھوڑا تھوڑا، بالآخر استاد تنگ ہو گئے، انہوں نے کہا یار اس کو فارغ کر دیا جائے۔ استادوں نے فیصلہ کر دیا، آخری فیصلہ اور آخری جو دستخط تھے وہ شیخ عبدالعزیز بن باز کے ہوتے تھے۔ وہ ہفتے 15 دن مہینے میں مدینہ یونیورسٹی جاتے تھے، کبھی ریاض میں، کبھی مکہ میں بیٹھتے، کبھی مدینہ میں، کبھی طائف میں۔ ان کا دورہ تھا، استادوں نے کہا کہ حضرت یہ معاملہ ہے، ہم نے اس کو فارغ کر دیا اور آپ دستخط فرما دیں۔ انہوں نے کہا سب استادوں کو جمع کرو مسجد سے، سب جمع ہو گئے۔ اس کے بعد ممبر پر بیٹھ کے اس نابینا عالم دین نے استادوں کے سامنے بات کی کہ یہ مدینہ منورہ ہے، یہاں سے رشد و ہدایت پھیلی ہے، اور کس کس قسم کے لوگ دین میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ طلباء مختلف ممالک کے، کوٹا سسٹم تھا، پاکستان کی 2 سیٹیں تھیں، 2 سیٹیں آزاد کشمیر کی تھیں، اب پتہ نہیں کتنی ہیں، کوٹا سسٹم تھا، تو یہ اپنے کوٹے میں آیا ہے۔ تو لوگ یہاں سے دین سیکھ کر جاتے تھے، دیندار بنتے تھے، مختلف قبائل کے لوگ آئے، اس میں ذہین بھی تھے، غبی بھی تھے، شدید بھی تھے، متقی بھی تھے، سارے قسم کے لوگ تھے، دین سے کسی کو معلوم ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ طالب علم جو ہے وہ کہتے ہو غبی ہے، وہ ضوابط کی پابندی نہیں کرتا، تو بھائی یہ آپ کی کمزوری ہے، آپ اس طالب علم کا خاص خیال رکھیں۔ انہوں نے اس اسلوب سے، اس انداز سے بات کی کہ سارے استادوں نے رونا شروع کر دیا اور ہچکے بن گئے۔ اس وقت سب استادوں نے کہا جی ہم اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں۔ اس کا داخلہ بحال ہو گیا، اور داخلے کی بحالی پر شیخ بن باز نے دستخط کر دیا۔ وہ لڑکا 2-4 سال میں فارغ ہوا، اپنی جگہ چلا گیا۔ 5-10 سال کے بعد شیخ عبدالعزیز بن باز اس ملک کے دورے پر گئے، وہاں بڑے بڑے دینی مراکز تھے، تبلیغی ساتھی تھے عرب، تو انہوں نے بڑی بڑی جامعات اور بڑی بڑی مسجدوں میں حضرت کا دورہ کرایا، بہت خوش ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی اور جگہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک جگہ ہے دیہات میں، بہت دور ہے، لیکن عجیب ہے، وہاں ایک فاضل ہے، سیاہ فام ہے، اور اس علاقے کا سب سے بڑا مفتی ہے، اور اس سے پہلے وقت لینا پڑے گا، ویسے جائیں گے کہ شاید ہماری عورت سے ملاقات، اتنا مصروف آدمی ہے، اور اس نے علاقے میں، خطے میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، وہاں غیر مسلم بے تحاشا تھے، ہر فیملی مسلمان ہو گئی۔ کہنے لگے مجھے وہاں لے کے چلو، ساتھی لے کے چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو مفتی صاحب بہت مصروف تھے، مسجد میں بیٹھے تھے۔ شیخ بن باز مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھ لیا یہ مولوی صاحب جو تھے، مفتی صاحب جو تھے، پیر صاحب جو تھے، اٹھتے بھاگتے ہوئے شیخ بن باز نے بولا السلام علیکم یا استاد علی، اے استاد السلام علیکم، چمٹ گیا، رونا شروع کر دیا۔ شیخ بن باز نے کہا بھائی کون ہو تم؟ اس کی ہچکیاں بن گئی، بہت تسلی دی۔ اس کے بعد کہا کہ استاد جی یہ آپ کا احسان ہے، استادوں نے مجھے نکال دیا تھا، آپ نے میرے داخلے کو بحال کیا، اور آج اس علاقے میں آپ کی برکت سے اتنا کام ہو رہا۔ اس لیے جو اساتذہ ہیں، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، کسی طالب علم کو حقیر مت سمجھو، یہ تو کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس طالب علم سے کیا کام لے لے، کوئی پتہ نہیں ہے۔
تو اس کوشش میں آپ شریک ہو جائیں. شریک کا معنی یہ ہے کہ دعائیں کرو بس. اللہ تعالیٰ یہاں سے دورے کا شروع ہو جائے، یہاں سے فضلاء ہوں، یہاں سے لوگ پیدا ہوں اور مختلف جگہوں جا کر دنیا میں کام کریں گے تو وہ دعائیں ہمیں ملیں گی نہیں. آج دنیا میں کہیں چلے جاؤ، کہیں ہر بڑے شہر میں بنوری ٹاؤن کے 2-4 فضلاء ملتے ہیں. یہ سب حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں کا نتیجہ. ہر جگہ کہیں بھی چلے جاؤ. اتنا کام لیا اس ادارے سے. اور بنوری ٹاؤن کا ایک فاضل سارے مدرسوں پر غالب ہوتا ہے. یہ کوئی فضلاء کا کمال نہیں، یہ پیچھے استاذ کا کمال ہے. اس شخص نے اتنی دعائیں کی، اللہ اکبر. وہ 20 دن رمضان کے 10 دن مکہ میں 10 دن مدینہ میں گزارتا تھا اور حج میں ہوتا تھا. ایک آدمی حاجی عبداللہ تھے رحمت اللہ علیہ، ان کو سعودیہ کا عبادت کا ویزا دلوایا ہوا تھا. اس کا کام صرف یہ تھا کہ مکہ میں طواف کرو، مسجد حرام میں نماز پڑھو اور بنوری ٹاؤن کے لیے دعا کرو. وہ 1 مہینہ مکے میں، 1 مہینہ مدینہ میں رہتا تھا. تو ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں، بس یہ بھی مدینہ کی بیٹی ہے، مکے کی بیٹی ہے، اس میں بیٹھ کر ہم دعا کریں کہ اے اللہ ہماری مسجد کو، ہمارے مدرسے کو ہر اعتبار سے ترقی نصیب فرما اور ہمارا اس میں حصہ ہو جائے اور آخرت ہم سب کی بن جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین. اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما. برائیوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق نصیب فرما. ہم میں سے ہر ایک کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ و مامون فرما. جس کی اولاد نے اس کو نیک اولاد عطا فرما. جس کی اولاد ہے اے اللہ اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور والدین کا خادم بنا. اے اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما. اے اللہ ہماری اولادوں میں دین نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما اور اس کے ساتھ یہ مدرسہ ہے. اے اللہ اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. اساتذہ کی خدمات کو قبول فرما اور معاونین نے جو تعاون کیا ہے ان کے تعاون کو بھی قبول فرما. اے اللہ اس مسجد کی برکت سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ہم سب کو پریشانیوں سے محفوظ و مامون فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ.